بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رمات پر پیرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رمات کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا، رمات پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جومر ہے کہ جن کے ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدنداں رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑے کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد میں بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جوانمردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری و اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ عارث بن الشام روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے۔
وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں عزا کا مندر تھا۔ دوستو، وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش گاہ وادی ننگلا میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھیں، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ وہ دوستوں میں اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے ہیں، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جاؤں والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، جاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود رو ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا
اور وہاں 3 جاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جاؤ والے درخت میں دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی ننگلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبھی صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تجھے پاک و مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ بن چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا ہے، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے، میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ جزاک اللہ۔